تین بنیادی چیزیں ہیں جو انسان اپنے ذہن میں رکھے. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت. ایک ہے آپ کی خلقت، تخلیق. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش. آسان لفظوں میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو. اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اعلان نبوت. آپ کی تخلیق کب ہوئی، آپ کو بنایا کب گیا، اور پھر آپ کی ولادت کب ہوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی. یہ تین چیزیں ہیں انسان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت کے نور کی پہلی تجلی، جب اللہ رب العزت نے اپنی پہلی تجلی ڈالی، کسی شے کو تخلیق کرنے کا، بنانے کا ارادہ فرمایا، تو جو پہلی تجلی ہے اللہ رب العزت کی، اس کی تخلیق کی پہلی تجلی، اس تجلی کا نام ہے نور مصطفیٰ. اس کا نام ہے نور مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا، تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلی تجلی جو اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی ڈالی، اس پہلی تجلی کا نام نور مصطفیٰ ہے. اس وقت کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، نہ انبیاء کا وجود، نہ کائنات کے کسی فرد کا وجود، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ عرش، نہ فرش. کائنات کی کوئی شے نہیں تھی. اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو بنانا چاہا تو سب سے پہلی تجلی ڈالی، اس تجلی کا نام ہے نور مصطفیٰ. پھر ساری کائنات کو اس نور سے بنایا، ساری کائنات کو اس نور سے بنایا. پوری کائنات، عرش، فرش، لوح، کرسی، قلم، یہ کائنات کی ساری اشیاء یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوئی ہیں. یہاں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھاؤں، تقریر نہ کروں، صرف آپ کو بات سمجھاؤں، اور آپ کو اس انداز میں سمجھاؤں کہ آپ کے دماغ سے ہوتی ہوئی بات آپ کے دل پر پہنچ جائے. پہلی تجلی جب اللہ رب العزت نے ڈالی، نور مصطفیٰ بنا. پھر نور مصطفیٰ سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، کائنات کے ہر فرد کو بنایا، اور لوح کرسی کو بنایا، قلم کو بنایا. جب قلم کو بنایا نا، قلم سنتے نام آپ لوگ، قلم، جب قلم کو بنایا تو قلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں، جس طرح ہم نماز کے اندر قیام کرتے ہیں نا، تو قلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں کھڑی ہے. کس انتظار میں کھڑی ہے؟ کہ اللہ رب العزت میری تخلیق کا مقصد مجھے بتائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے نا، ویسے ہی پیدا نہیں کیا گیا. اس کی تخلیق کا، اس کے بننے کا کوئی مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کی معرفت حاصل کرے. یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. تو جب قلم بنائی گئی تو اب قلم قیام کی صورت میں ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے، اس انتظار میں کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ میرا مقصد کیا ہے، میرے یہ حکم کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب. کیا فرمایا؟ اکتب. اکتب کا معنی ہے لکھ، امر کا صیغہ ہے، تو لکھ. تو اب قلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قلم نے عرض کی، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قلم میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے بہت ساری چیزیں لکھنی ہیں، لوح تیرے لیے بنائی ہے، تو لوح پر لکھتی جائے گی، لیکن ابتدا کہاں سے کر؟ لکھ. میں نے انبیاء کی تخلیق کرنی ہے، میں نے اپنے نبیوں کو بنانا ہے. ان نبیوں میں آدم کو بناؤں گا، نوح کو بناؤں گا، شیش کو بناؤں گا، ادریس کو بناؤں گا، اسماعیل کو بناؤں گا، موسیٰ عیسیٰ کو بناؤں گا، اور اپنے محبوب کو بناؤں گا. لکھئے. یا اللہ لکھ دیتا ہوں. قلم نے لکھ دیا. پھر آگے کیا لکھوں؟ قلم نے جب یہ گزارش، یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، یا اللہ کیا لکھوں آگے؟ تو اللہ نے فرمایا، میں نے آدم کو بنانا ہے، آدم کی امت بھی بناؤں گا. آدم کی امت ہوگی، میرا نبی آدم ہوگا، اس کی امت ہوگی. تو لکھ کہ جو آدم کی امت کا گنہگار ہوگا اس کو گنہگار لکھ دے. اس کو، میں تخلیق کی بات کر رہا ہوں، ابتدا کی بات کر رہا ہوں، پھر آگے ولادت کی طرف آتا ہوں. قلم لکھ کہ آدم علیہ السلام میرا نبی، ان کا جو امتی ہے، ان کا امتی جو گناہ کرے گا اس کو گنہگار لکھ دے. قلم نے لکھ دیا کہ آدم کا جو بھی امتی گناہ کرے گا وہ گنہگار ہے. یا اللہ آگے کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا، آگے لکھ کہ جو بھی آدم علیہ السلام کا امتی گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم ہے. اس کی سزا جہنم ہے. لکھ دیا کہ آدم علیہ السلام کا گنہگار امتی، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی سزا جہنم. یا اللہ آگے کیا لکھوں؟ فرمایا آگے لکھ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھ. نوح کے بارے میں کیا لکھوں؟ یہی لکھ نوح کے بارے میں بھی کہ نوح نبی ہے، رسول ہے، ان کا جو امتی ہوگا گنہگار ہوگا، اس کے لیے جہنم. لکھ دیا. آگے پھر چلتے 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 1,24,000 عیسیٰ علیہ السلام تک قلم ہر نبی اور رسول کی امت کے گنہگاروں کے لیے جہنم لکھتی رہی. اب ظاہر ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، تو ہر کے لیے یہی حکم قلم لکھتی رہی. اب قلم کو عادت پڑ چکی ہے کہ جو بھی گنہگار ہوگا اس کے لیے جہنم لکھی جائے گی. یہ عادت، تو اس عادت کے مطابق چلتے 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 جب قلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، اب آگے باری آئی احمد مختار کی امت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو قلم نے اپنی روٹین کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق لکھا، کیونکہ قلم کے لیے یہی تھا کہ جو بھی نبی آئے گا، جو بھی رسول آئے گا، اس کی جو امت ہوگی، اس کا جو گنہگار ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہوگی. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو قلم نے لکھا کہ جو مصطفیٰ کی امت ہے، جو والضحیٰ کے چہرے والے کی امت ہے، اس میں جو گنہگار ہے وہ گنہگار یہاں لکھ کر قلم آگے لکھنے لگی. دستور کے مطابق قلم آگے لکھنے لگی. کیا لکھنا تھا؟ جو پہلے لکھ رہی تھی وہ لکھنے لگی. تو فوراً اللہ رب العزت نے قلم سے خطاب فرمایا، قلم ادب یا قلم، اے قلم ادب کر. تجھے عادت پڑی ہے آدم کی امت کے بارے میں لکھنے کی، نوح کے امت کے بارے میں لکھنے کی، ابراہیم کی امت کے بارے میں لکھنے کی. تجھے پتہ نہیں یہ امت کس کی ہے؟ ادب یا قلم، قلم ادب کر. یا اللہ میں نے گنہگار لکھ دیا ہے. فرمایا اگر تم نے عادت کے مطابق گنہگار لکھ دیا نا میرے محبوب کی امت کو تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب کر.
یہ آدم ابراہیم نوح اسماعیل عیسیٰ موسیٰ کی امت نہیں، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ یا اللہ، قلم تھر تھر کانپنے لگی، اللہ کی بارگاہ ہے نا، یا اللہ پھر کیا لکھوں، گنہگار تو لکھ چکی ہوں۔ فرمایا لکھ، اگر تو نے امت کو گنہگار لکھ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر امت گنہگار ہے تو آگے لکھ رب غفار ہے۔ اگر امت گنہگار ہے نا تو کوئی بات نہیں، رب غفار ہے۔ باقی تمام امتوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے جہنم کو لکھا جاتا رہا، لیکن جب اس امت کی باری آئی تو گنہگاروں کا نام لیا اور ساتھ اپنی غفاریت کا ذکر کیا۔ اگر امت گنہگار ہے تو میں رب غفار ہوں، میں بخشنہار ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ کتنی خوش نصیب امت ہے یہ، جس کے لیے معاملہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ باقی تمام امتیں ان کا حساب، اور یہ امت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفے میں دی ہے، تحفے میں دی ہے یہ امت اپنے محبوب کو۔ اور امت اب اپنے محبوب کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ امت کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ بنا کے اپنے محبوب کو بھی دیا ہے، اور کچھ امتی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور اسی مصطفیٰ کے بارے میں، اسی نبی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ نہ، امتی وہ ہے جو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں مٹ جائے، وہ امتی ہے۔ ادب احترام کا یہ معاملہ ہو، عزت ناموس کا یہ معاملہ ہو کہ ایک طرف ساری کائنات رکھ دی جائے اور دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات آئے تو امتی سب کچھ اپنے آقا مولا پر قربان کر دے، وہ امتی ہے۔ یہ ہے خلقت